ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان للإنسان كفورا تمام تعریفیں اور ہر طرح کی بڑائیاں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں ایک ہے، اکیلا ہے، مالک الملک ہے، رب دو جہاں، حاجت رواں اور مشکل کشا ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، آج مجھے اس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق ملی ہے۔ وہ عنوان ہے غربا کی پرورش اور اسلام۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ معاشرہ دو طبقات میں منقسم ہے، ایک دولت اور ایک غربت۔ ان دونوں طبقات میں معاشرہ بٹا ہوا ہے، اور ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے، عقیدہ ہے، کامل یقین ہے کہ روزی کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اور ہم یہ ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں۔ یہ اعلان یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے اپنے دین کی تعلیم میں یہ اعلان کر رہے ہیں، ہرگز نہیں۔ یا یہ اعلان میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں منبر رسول پہ کھڑا ہو کر کے آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ اعلان مجھے کرنے پر مجبور کر رہی ہے یہ صفات جو اسلام نے اپنے تئیں بتایا ہے، جو اسلام نے خوبیاں اور جو اچھائیاں اپنے تئیں اپنے ماننے والوں کو سکھایا ہے، ان خوبیوں اور صفات کی وجہ سے ہمیں علل اعلان یہ کہنا پڑتا ہے کہ یقیناً دنیا میں بے شمار افکار و نظریات ہیں، دنیا میں بے شمار مذاہب و ملل ہیں، بے شمار ادیان ہیں،
لیکن ان تمام دینوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے سچا اور پکا دین اور اچھا دین ہے تو وہ دین اسلام. دین اسلام کی جتنے صفات حدیث و قرآن میں ملتے ہیں ان صفات کا اگر یہاں پر کاؤنٹ کیا جائے تو یقینی طور پر آپ بھی ماننے پر مجبور ہوں گے, دنیا بھی ماننے پر مجبور ہوگی کہ یقینی طور پر دین اسلامی سب سے صحیح دین ہے اور دین اسلامی سب سے سچا اور اچھا دین. تو دین اسلام غربا اور مساکین کے لیے کیا حصہ اپنے ماننے والوں کو عطا فرماتا ہے, یا یہ معاشرہ, یہ سوسائٹی انہی دو طبقات میں بٹے رہیں گے اور ایک دوسرے کے لیے کوئی مددگار, کوئی حامی, کوئی اس کا سہارا نہیں ہوگا. دین اسلام کے ہم ماننے والے ہیں, ہم سب دین اسلام کے پیروکار ہیں. یقینی طور پر ہمارا دین اسلام اس سلسلے میں بھی رہنمائی کیے, دین اسلام اس سلسلے میں بھی ہمیں ہدایات دیے, دین اسلام اس سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے کہ معاشرے میں رہنے والے غریب و غربا, مساکین, یتیم, بیوہ, لاچار, مجبور, بے سہارا ایسے لوگوں کی مدد کرنا عین اسلام ہے. دنیا میں آج تک کوئی افکار اور نظریات والوں نے یا کوئی ملک و عدالت نے یہ مسئلہ حل نہیں کر پائی ہے کہ غربت کیسے دور ہو, غریبوں کی مدد کیسے کی جائے گی, مسکینوں اور لاچاروں اور معاشرے میں نیچے طبقات میں رہنے والے لوگوں کی کیسے مدد کی جائے گی. لیکن فقط دین اسلام ہی ہے جو اپنے اندر اتنی ساری خوبیاں اور اچھائیاں, ان اچھائیوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ دین اسلام یہ ایک اصول بتاتا ہے, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کہ تم نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں تم مدد مت کرو. محترم حضرات, اللہ رب العالمین اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہے کہ اللہ رب العالمین ایک جگہ قرآن مجید میں فرماتا ہے, کیا دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزی روٹی وہ تقسیم کر رہے ہیں؟ نہیں, اللہ رب العالمین تقسیم کر رہا ہے آپ کے درمیان. تو اللہ رب العالمین نے کسی کو اونچا بنایا, مالدار بنایا, دولت مند بنایا, صاحب ثروت بنایا, تو کسی کو اللہ رب العالمین نے دولت سے محروم کر دیا. اور یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے, اور حکمت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے درمیان یہ رشتہ داریاں, ایک دوسرے کے درمیان میل محبت اور ایک دوسرے کے درمیان تعاون اور مدد کا سلسلہ باقی رہے. اگر صرف مالدار ہی ہوتا, اگر صرف دولت مند ہی ہوتا, تو اس دولت مند اور مالدار کے جو کام ہے کرنے کے, کارخانے ہیں, آفس چلانے کے, کاروبار ہے, تجارت ہے, وہ کرنے والے کون ہوتے؟ کیا مالدار خود سارے کام کر لیتے؟ یا اگر غریب و غربا ہی ہوتے تو پھر غریب و غربا کو کام پر کون لگاتا, مزدوری کون دیتا, اپنے فیکٹریز میں کام کرنے کے لیے کون رکھتا, اپنے آفس میں کام کرنے کے لیے کون رکھتا؟ اس طرح اللہ رب العالمین نے یہ تفاوت اور یہ فرق رکھا ہے کہ ایک گروپ کو مالدار بنایا اور ایک گروپ کو غریب بنایا, غربت اور افلاس والا بنایا, اور پھر دونوں کے درمیان اللہ رب العالمین نے بھائی چارگی, مدد کرنے کی اللہ رب العالمین نے اس کے اندر صفت رکھی. دونوں کو دونوں سے مدد ہوتی ہے, غریب کو بھی مالدار سے مدد ہوتی ہے, مالدار کو بھی غریب سے مدد ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ غریب کو ہی مدد ہوتی ہے, مالدار کو بھی غریب سے مدد ہوتی ہے. اگر غریب نہ ہوتے, عمال نہ ہوتے, مزدور نہ ہوتے, کاشتکار نہ ہوتے, دستکاری کرنے والے نہ ہوتے, اور طرح طرح کے جو دور قسم کے لوگ ہیں, اگر یہ نہ ہوتے تو دنیا کی یہ کارخانے کیسے چلتے, دنیا کی یہ فیکٹریز کیسے چلتی, دنیا کے یہ آفس کیسے چلتے؟ یقینی طور پر اس کی بھی کوئی اہمیت ہے, اس کی بھی کوئی ضرورت ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک طبقہ کو مالدار بنا تو دوسرے طبقہ کو غریب بنایا, اور ان دونوں کے درمیان ایک رشتہ رکھا, اور وہ رشتہ مدد کرنے کا, وہ رشتہ اعانت کا, ایک دوسرے کے غمخواری کا اور مواسات کا. ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں
تو بے شمار صورتوں میں، انگنت آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کی مدد، بالخصوص غریب و غربا، معاشرے میں رہنے والے مساکین اور غربا، یتیم، ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ آیت بھی ذکر فرمایا کہ جنتی آدمی جہنم میں سے پوچھے گا ما سلککم فی سقر، ارے بھائی تم جہنم میں کیسے آگے؟ آنے کے وجوہات میں سے بہت سارے وجوہات وہاں پر بیان فرمائے، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بکواس کرنے والے۔ پھر ایک یہ بھی بتایا کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، اور پھر ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے تھے، ایک دوسرے کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ الفجر میں فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم غریب اور مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے ہو یا کھانا نہیں کھلاتے ہو، تم یتیم کی تکریم نہیں کرتے، یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ الغرض ہمیں دین اسلام ان تمام اسباب کی طرف رہنمائی کیا ہے، دین اسلام ہمیں رہنمائی کیا ہے، اور دین اسلام ہمیں یہ تلقین دیا ہے کہ معاشرے میں غریب و غربا اور اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کی مدد کرنا مالداروں پر اور صاحب ثروت پر ضروری ہے اور عین اسلام۔ یہ تمہیدی بات میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، ویسے اگر وقت ہوگا میں وہیں پر بات ختم کر دوں گا، جب تک وقت ہوگا 2-4 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مذہب اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکانوں میں سے ایک رکن اور اہم رکن ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اب آپ وہاں پر دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں تشریح فرما دی ہے، شریعت نے ہمیں اس کی طرف رہنمائی فرما دی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کن کی طرف سے ہوتی ہے اور کنہیں ادا کیا جاتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس آیت میں جو سورہ توبہ کی آیت ہے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان فرمایا ہے، اور ان 8 مصارف میں وہی اسی قسم کے اور اسی صفات کے متصف افراد ہیں، غریب ہے، مسکین ہے، لاچار ہے، بیوہ ہے، اس قسم کے جو معاشرے میں نیچے طبقے کے غریب ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، تو صدقات غریبوں کو دیا جائے گا امیروں سے لے کر کے۔ ایک شریعت نے ایک بات یہ بتائی، تو اس طرح زکوٰۃ کے ذریعے سے اسلام اور اسلام کے ماننے والے اپنے بھائی جو غریب غربا ہیں، معاشرے میں رہنے والے یتیم ہیں، معاشرے میں رہنے والے مسکین ہیں اور وقت کے مارے قرضدار ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بیت المال کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائی اصول کی جاتا ہے اور زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے غریب و غربا میں، اور بیت المال میں اتنا مال نہیں ہے جو غریب و غربا کے حق ادا کیے جائے، اس کی مدد کی جائے، اس کے بال بچہ اور اس کے اولاد کی تربیت کی اور تعلیم پر خرچ کیا جائے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، تو معاشرے میں رہنے والے مالداروں سے پھر سے الگ سے زکوٰۃ تو نکالیے، پھر سے اس کے مال میں سے کچھ حصہ لے کر کے غریب و غربا کی پرورش کی جائے گی، اس کے پرداخت اور اس کی تربیت پر، اس کے آل اولاد کی تعلیم اور تربیت پر خرچ کیا جائے گا۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جس کسی کو صاحب ثروت بنایا، مالدار بنایا ہے، اس سے مال وصول کر کے غریب و غربا میں دیا جائے گا۔ جس کو اللہ رب العالمین نے صاحب ثروت مالدار بنایا ہے، اس کے مال میں سے کچھ حصہ لے کر کے غریب و غربا کی مدد کی جائے گی۔ اور اگر مالدار اگر دینے سے انکار کرے تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ مال ملا ہے، یہ دولت آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ دولت ملی ہے، آپ خود اس کے حقدار نہیں ہیں بلکہ اس کے حقدار کئی اور لوگ ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء میں بنی اسرائیل میں فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اور قریبی رشتے داروں کو دو، غریب و غربا کو دو، مسکینوں کو دو۔ تو عبداللہ
جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. تو یہ زکات ایک مثال میں بیان کروں. اس کے علاوہ دیکھیں رمضان کے آخری دنوں میں بلکہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہم نکالتے ہیں صدقۃ الفطر. نکالتے ہیں نا. ہر مسلمان بچہ ہو یا جوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، یہاں تک کہ عید کی نماز سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ چاہے وہ غریب ہو یا مالدار ہو، ہر کسی سے صدقۃ الفطر وصول کیا جائے گا. اور پھر اس کے مصارف کیا بیان فرمائے، اس کی حکمت کیا بیان فرمائے. طعمۃ للمساکین، طعمۃ للمساکین، غریب و غربا کے کھانے کا یہ انتظام ہے. جہاں پر ہمارے روزے میں کچھ کمی ہوتی، روزے میں کچھ غلطیاں ہوتی ہے، اس غلطی کو دور کرنے کے ذریعہ بتایا طہرۃ للصائم من الرفث واللغو. رفث سے لغو سے ہمیں یہ صدقۃ الفطر پاک و صاف کرتا ہے. روزے دار کے روزے میں کچھ غلطی ہو گئی، کچھ کمی ہو گئی تو اس کو پورا کر دیتا ہے یہ کفارہ. وہیں پر دوسری حکمت بتایا ہے کہ وہ طعمۃ للمساکین، غریب و غربا کی غذا کا انتظام ہو رہا ہے. آپ یہ چاہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مال و دولت دیا، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا شکریہ ہے. آپ کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کی چیز ہو، آپ کے دسترخوان کی مرغومائی ہو، طرح طرح کی کھانے پینے کی چیز ہو، آپ کی عید منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، آپ کی اولاد رنگ برنگے اور نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ کپڑے پہنے ہوئے اور آپ کے پڑوس میں غریب ہے، مسکین ہے، لاچار ہے، جو روٹی کے لیے ترس رہا ہے، روٹی پہ نمک کے لیے بھی ترس رہا ہے. کہ آپ چاہیں گے کہ آپ سکون اور اطمینان سے اپنے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے یہ مرغومائی توڑتے رہیں؟ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہے گا، کوئی بھی مسلمان اس کو پسند نہیں فرمائے گا، بلکہ اپنے پڑوس میں رہنے والے غریب و غربا کی بھی مدد کرے گا، چاہے زکات کے ذریعے ہو، چاہے صدقۃ الفطر کے ذریعے ہو، یا یوں ہی انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے ہو، اس کی بھی مدد فرمائے گا تاکہ وہ بھی ہماری خوشی میں، عید کی خوشی میں شامل ہو جائے. تو صدقۃ الفطر بھی ایک وجہ ہے غریب و غربا کی مدد کرنے کی. یہ دو وجہ میں بتایا. اس کے علاوہ ابھی ہم کچھ دنوں پہلے قربانی کے ایام سے گزرے ہیں. قربانی کے ایام سے ہم گزرے ہیں. قربانی کے گوشت کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ کہا شریعت نے کہ تم بھی کھاؤ، جتنا کھانا ہے کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. تم بھی کھاؤ. چلو تم قربانی دیو، ایسا نہیں تم محروم ہو جاؤ، نہیں، قربانی دیو، کھاؤ، جتنا کھانا ہے کھاؤ، لیکن غریب و غربا کا بھی حصہ ہے اس میں. غریب و غربا کو بھی دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کھاتے رہو اور غریب و غربا کی کوئی فکر نہ کرے گا، غریب و غربا کی کوئی فکر نہ کرے، بلکہ کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. تو قربانی کے گوشت میں تمہارا بھی حصہ ہے، جتنا ہے کھانا ہے کھا لو، جتنا رکھنا ہے رکھ لو، لیکن اس میں غریب و غربا کا بھی حصہ نکالنا ہے. تو یہ تین وجہ. یہاں پر ایک تھوڑی دیر بات رکی کہ آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان مالداروں کے پاس کیا ہو رہا ہے، کیا عمل ہے. چاہے وہ قربانی کے گوشت تقسیم کرنے میں ہو، چاہے وہ دعوت کے معاملہ میں ہو، یا چاہے وہ صدقہ و خیرات دینے کے معاملہ میں ہو. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ رشتہ دار کو مت دیجیے، آپ قریبی رشتہ دار کو مت دیجیے، غریب و غربا کو مت دیجیے، کہتا ہوں مت دیجیے، لیکن وہیں پر دوسرے غریب و غربا بھی آپ کے پڑوس میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے سوسائٹی میں رہ رہا ہے، کہ آپ کا دل گوارا ہوگا کہ آپ ان کو اپنی دعوت میں نہ بلائیں، اپنی قربانی کا گوشت نہ دیں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، میرا تعلق اس سے نہیں ہے، میرا دوستی نہیں ہے اس سے، میری دوستی نہیں اس سے، میرا فرینڈ شپ نہیں اس سے. ہم آج کیا کرتے ہیں اپنے عملوں سے؟ ہم اپنے قربانی کا گوشت ہو یا زکات ہو یا خیرات ہو یا انفاق فی سبیل اللہ ہو، ہم اسی آدمی کو چنتے ہیں جو ہمارا تعلق والا ہوتا ہے، چاہے وہ فرینڈ سیل کے والا ہو، چاہے تجارت کا لین دین اس سے ہو رہا ہو، یا ہمارے مزدور ٹائپ کے آدمی ہو، ان سے تعلق ہے ہمارا، ان سے کوئی کام بنتا ہے ہمارا. اگر ہم نہیں دیں گے سوچتے ہیں کہ ہمارا بیپار خراب ہو جائے گا، یہ ہمارا کسٹمر ہے، یہ ہمارا گاہک ہے، ان کو پہلے بھیجو. نہیں میرے بھائی، نہیں. جہاں آپ ان کو بھیجنے اور اس کے کھلانے کی فکر کرتے ہیں، وہیں پر آپ کے پڑوس میں ایک
لاچار مجبور آدمی ہے، آپ اس کی بھی فکر کرنا ہے، آپ کو اس کی بھی فکر کرنی ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کا یہ دینا، آپ کا یہ انفاق، یہ آپ کا گوشت کی تقسیم کرنا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ آج ہمارے یہاں ولیمہ کی دعوت ہوتی ہے، ہم کس کو دعوت دیتے ہیں؟ کوئی آدمی ہے ایسا؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے کہ ولیمہ کی دعوت نامہ دینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے لسٹ میں، آپ کے فہرست میں کوئی غریب و غربا ہوتا ہے؟ پہلے نہیں ہوتا ہے۔ پہلے وہ ہوتا ہے جو ہمارا تعلق ہے، جس سے ہمارا فرینڈز ہے، ہمارے بزنس پارٹنر ہے، ہمارے لین دین والا آدمی ہے۔ اگر نہیں پوچھیں گے اس کو، ان کو دعوت نہیں دیں گے تو روٹ جائیں گے، ہمارا کاروبار برباد ہو جائے گا، ہمارے یہاں گاہک نہیں آئیں گے۔ ارے بھائی، اس کی فکر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ اللہ کے واسطے غریب و غربا کی فکر کر رہے تو آپ اللہ سے فرمائے کہ دعوت صحیح ہے، اور اگر اس ولیمے کی دعوت میں غریب و غربا کو دعوت نہیں دی گئی ہے، صرف مالدار دعوت دے کر بلائے گئی ہے، تو یہ دعوت ہی حرام ہے۔ تو یہ تین وجہ بتایا میں۔ ایک ہے زکات کے ذریعے سے ہم غریب و غربا کی مدد کرتے، ایک ہے صدقۃ الفطر کے ذریعے سے ہم غریب و غربا اور مسکین اور لاچاروں کی مدد کرتے ہیں، اور تیسری قسم ہے قربانی کے ذریعے سے۔ ایک چوتھی قسم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک چوتھی قسم وہ ہے تمام طرح کی جو کفارہ ہیں، کفارہ، چاہے دیہار کا کفارہ ہو، ایلا کا کفارہ ہو، یا روزے کا کفارہ ہو، یا حج میں کوئی کمی بیشی ہوگی اس کا کفارہ ہو، یا طلاق کا کفارہ ہو، کوئی بھی کفارہ ہو، یا قسم کا کفارہ ہو، طرح طرح کے کفارات ہیں، طرح طرح کے۔ ان کفارہ میں سے ایک قسم یہ بھی ہے، اگر قسم کی کفارہ آپ لیتے مثال کے طور پر تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 10 غریب مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ ہے قسم کے کفاروں میں سے ایک کفارہ۔ پہلے غلام کو آزاد کرنا، روزہ رکھنا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہاں تک کہ بعض مورخین اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ کھانا بھی کھلانا، کپڑا بھی پہنانا ہے، اس درجے کا کپڑا، اس درجے کا کھانا جو ہم اپنی روز مرہ زندگی میں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ اچھے اپنے کے لیے چن لیتے ہیں اور غریب و غربا کو کھلا رہے ہیں تو بالکل بیکار کھانا، بیکار چاول، بیکار سالن دے رہے، ایسا نہیں۔ شریعت نے کہا جو تم کھاتے ہو، جو تم حقدار رکھتے ہو، جو تم استطاعت رکھتے ہو، اسی اپنی استطاعت کے مطابق غریب و غربا کو کفارہ میں جو کھانا کھلا رہا ہے اس کو وہی کھانا کھلاؤ۔ تو یہ چوتھی قسم میں آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ ایک اور قسم ہے، اور وہ قسم ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی، یہ سفارش۔ آج کل ایڈمیشن کا وقت ہے، کالجز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیوں میں آج کیا ہوتا ہے، غریب و غربا کا ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے آسانی کے ساتھ غریب و غربا کا ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے، داخلہ نہیں ہوتا ہے، چاہے کالج میں ہو، چاہے یونیورسٹی میں ہو، چاہے اسکول میں ہو، ڈھیر سارے پیسے مانگتے ہیں، ڈھیر سارے پیسے مانگتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو اس مقام پر پہنچایا ہے کہ آپ کی ایک سفارش سے، آپ کے ایک ذریعے سے اگر کسی غریب کا کام بن جا رہا ہے تو آپ اس کی سفارش کیجئے، آپ اس کے لیے آپ چاہے اس سے ملیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو آدمی کسی غریب و غربا جو حقدار ہے اس کی سفارش کر دیتا ہے، چاہے ایڈمیشن کے لیے ہو، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کے لیے ہو، یا کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، یا کسی اور کام بنانے میں آپ کی سفارش اگر کام کر رہی ہے تو پھر ہمارا کیا حرج ہے؟ ایک غریب کا کام بن جا رہا ہے، ایک غریب کا کام بن جا رہا ہے تو آپ کو سفارش کیجئے، آپ اپنی مقام اور مرتبے کی کا استعمال کیجئے اور غریب کا کام آئیے۔ اور پھر اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 85، کہ جو آدمی اچھی چیزوں کے لیے کسی کی سفارش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس آدمی کو بھی اجر میں شامل فرماتا ہے، اور جو آدمی بری چیزوں میں سفارش کرتا ہے، کسی کی حقدار نہیں تھا، مال کے عوض میں پیسے کی وجہ سے وہ اس کا ایڈمس ہو گیا، غریب آدمی، غریب بچہ حقدار تھا کہ اس کا داخلہ ہو لیکن نہیں ہو پایا، اس کے پاس مال و متاع نہیں ہے، اس کے پاس روپے نہیں ہے، اس کے پاس ذرائع نہیں ہے، ایڈمیشن کروانے کے لیے سہولت نہیں ہے، تو پھر اس کا ایڈمیشن نہیں ہوتا، اس کا داخلہ نہیں ہوتا ہے،
اور جو بچہ لائق بھی نہیں ہوتا پیسے دے کر کے آپ کی سفارش سے آپ کی وجہ سے اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. تو پھر ایسے ناجائز راستوں میں آپ کی سفارش گنہگار بناتا ہے آپ کو. آپ کی سفارش گنہگار بناتے ہیں آپ کی سفارش کہ آپ نے ناجائز طریقے سے اس کی سفارش کی. تو میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں. سب سے پہلے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ روزی رساں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حاجت روا ہے. مشکل کشا اللہ رب العالمین ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دولت دیے تو آدمی اس دولت پر اترائے نہیں فرعون اور قارون میں بن جائے کہ یہ سمجھے کہ یہ دولت نیچی مجھے ملی ہے, میرے ہاتھوں کی کمائی ہے, میرے عقل کا نتیجہ ہے, میری کوششوں کا نتیجہ ہے. نہیں, یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے. اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ آپ کو اس کے لائق بنایا ہے. ورنہ آپ صبح سے لے کر شام تک رات و دن چاہے لاکھ ہنر ہو, لاکھ آپ تیز دماغ والے ہو, آپ ہوشیار ہو, پھر بھی آپ کو روزی نہیں ملتی اگر اللہ نہیں چاہتا تو اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے, صاحب ثروت بنایا ہے. آپ کو اللہ رب العالمین نے مستقیم بنایا ہے, آپ کو خود کفیل بنایا ہے. تو صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ آپ کے مال میں, آپ کی دولت میں, آپ کی ثروت میں کسی غریب کا بھی حصہ ہے. تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو مال والا بنایا, آپ کو دولت والا بنایا. اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ کریں. وہیں پر اللہ رب العالمین نے غریب بنایا ہے تو بے صبر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. غریب بنایا ہے, لاچار بنایا ہے, تو اس میں بھی اللہ رب العالمین کی حکمت ہے کہ آپ اسی غربت میں رہ کر کے اللہ رب العالمین کی ذات پر صبر کرتے ہیں یا بے صبر ہو جاتے. اگر آپ صبر کرتے تو یقین مانی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی بہترین انعام عطا فرمائے گا, اس کا بھی بہترین نتیجہ اللہ رب العالمین آپ کے حق میں بنائے گا. آپ کے حق میں وہ نتیجہ بھی اللہ رب العالمین آپ کے سامنے رکھے گا. تو چاہے جو بھی طبقہ ہو, مالدار ہو یا غریب ہو, دولت مند ہو, صاحب ثروت ہو یا غربت کی زندگی گزارا ہو, ہر ایک موقع پر اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے. اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا, اللہ رب العالمین نے صبر کرنا, اللہ رب العالمین پر توکل کرنا. اللہ رب العالمین نے ہمارے حق میں یہ فیصلہ کیا ہے, مالدار یہ کہیں کہ ہمارے حق میں یہ فیصلہ کیا ہے. اور پھر میں بات ختم کرتے ہوئے ایک حدیث بیان فرماتا ہوں. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائهم. غالباً یہ ترمذی کی روایت ہے یا بخاری کی روایت کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم روزی دیے جاتے ہو, تم روزی دیے جاتے ہو, تم مدد کیے جاتے ہو اپنے غریب و غربا کی وجہ سے. غریب و غربا کی وجہ سے تم روزی دیے جاتے ہو, تم مدد کیے جاتے ہو غریب و غربا کی وجہ سے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی. اوپر والا ہاتھ, دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے مال و دولت دیا ہے تو آپ فخر نہ کریں, غرور نہ کرے. اگر آپ مال و دولت کو پا کر کے اللہ کا شکریہ نہیں ادا کرے اور غریب و غربا کا حق نہیں ادا کرے تو پھر باغ والے کا واقعہ جو قرآن مجید میں 29ویں پارہ میں سورۃ القلم میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ باغ والا اپنے کھیتوں کی فصل کاٹ کر لاتا تھا, اس میں 3 حصے کرتے تھے. ایک حصہ اپنے گھر کے لیے, ایک حصہ کھیت میں بیج ڈالنے کے لیے اور ایک حصہ غریب و غربا کے لیے. باپ مر گیا, بیٹا سوچا میرا باپ باولا تھا, میرا باپ بیوقوف تھا, اپنا سارا مال لوٹا جا رہا تھا. اس طرح سے بیٹا دینے سے انکار کر دیا تو پھر اس کی کھیتی چٹیل میدان اللہ رب العالمین نے بنا دیا. تو اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مال و دولت عطا فرمایا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کیجیے اور یہ سمجھے کہ دیا ہے تو اس میں حق ہے کسی اور کا. اور اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو غریب بنایا ہے تو اس پر بھی صبر کیجیے, اس میں حکمت ہے اللہ رب العالمین کی. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر حال میں یا اللہ تو اپنی ذات اور اپنی صفات پر ہمیں توکل اور بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہی ہماری پریشانی کو دور کرنے والی ذات ہے, یا اللہ تو ہی ہماری مشکل کو دور کرنے والی ذات ہے, یا اللہ تو ہی ہمیں اچھی زندگی نصیب فرمانے والی ذات ہے. یا اللہ تا قیامت ہے, یا اللہ تا حیات ہمیں اچھی زندگی نصیب فرما, اسلام والی زندگی نصیب فرما, ایک دوسرے کی مدد کرنے والی زندگی نصیب فرما. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب وآخر دعوانا الحمد للہ.